بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اس دنیا میں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میرے نبی کی آل پر اور میرے نبی کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، جب انسان نے مرنا ہے تو مرنے کا وعدہ ہے۔ ہماری روحیں جو ہیں، انہوں نے اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا۔ اللہ نے پوچھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ان سب روحوں نے بیک زبان کہا تھا کہ قالوا بلا، ہاں تو ساڈا رب ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارے جسم کے اندر وہی روح ہے۔ اس جسم کے اندر آ کر اور اس جسم کی لذتیں جو ہیں دنیا کی، انہوں نے اس روح کو تڑپا کر رکھ دیا ہے۔ یہ روح اس جسم کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ داخل ہو گئی۔ اب سارا دن دیکھ لو کہ ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے اور حرام نہیں چھوڑتے اور آنکھوں کا زنا نہیں چھوڑتے، جسمانی زنا نہیں چھوڑتے، اور اس کے علاوہ اور اتنی بے شمار برائیاں اس جسم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور روح تو اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین اور کثیف چیز تھی، تو وہ جسم کے اندر آ کر تڑپنے لگ گئی ہے۔ اب ہر گھر کے اندر اگر چلے جائیں تو ایک افراتفری کا سما ہے۔ کوئی انسان پرسکون نہیں ہے، کسی کو کوئی خوشی نہیں، کوئی انسان مطمئن نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں تو ساڈا رب ہے۔ اب ہمارے جسم کے اندر جب سے یہ داخل ہوئی ہے، ہمارے جسم کی لذتیں اتنی بےہودہ ہو چکی ہیں، اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا برائی والا کام نہیں چھوڑا کہ جس سے ہم پیچھے ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پھر روح اندر تڑپ رہی ہے، وہ پریشان حال ہے، اور انسان کے وجود کے اندر بھی کوئی سکون نہیں۔ یہ بھی ایک افراتفری کا سما ہے، اس کے اندر بھی۔ اس کا سکون اگر تلاش کرنا ہے تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ کا ذکر کر، تو پھر آپ کو سکون ملے گا، آپ کے وجود کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے ذہن کو سکون ملے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم، روح جو ہے یہ اللہ کی ایسی امانت ہے وجود کے اندر، اس نے جانا ہی جانا ہے، آپ نے مرنا ہی مرنا ہے، آپ نے حساب دینا ہی دینا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت خواب کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، اور میرے بیٹے رو رہے ہیں، میری بیٹیاں رو رہی ہیں، میرے باقی فیملی رو رہی ہے، میرے ہمسائے رو رہے ہیں، لیکن اس جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ جائے۔ تو اس کے بعد یہ سما دیکھتا ہے، پھر جب اس کو پھٹے پر ڈال کر نہلایا جاتا ہے تو وہ بھی سما دیکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو کفن ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی سارا درشن کرتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا، کیونکہ اس سے روح نکل چکی ہے۔
اب اس کی خواب ہے، اب اس کو خواب آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر سب اس کو لے کر گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں، اس گھر کے لیے جس گھر کے لیے وہ ساری زندگی محنت کرتا رہا، جن بچوں کے لیے اب وہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو پھر اس کا جنازہ ہوتا ہے، وہ جنازے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قبرستان میں اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ پھر جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آنکھ کھل جاتی ہے تو ایسے ہاتھ ڈالتا ہے، کفن دیکھتا ہے، مٹی دیکھتا ہے تو چیخ مارتا ہے زور سے، اتنی زور سے چیخ مارتا ہے کہ انسان اگر اس کی آواز سن جائے تو بے ہوش ہو جائے۔ ایک چیخ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت وہ بلبلاتا ہے، روتا ہے، جب اس کا جنازہ اٹھا کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس کی آواز فرشتے باقی سب مخلوقات سنتی ہیں، لیکن دو مخلوق ہیں، ایک انسان اور ایک جن۔ یہ دو مخلوق جو ہیں یہ آواز اس کی نہیں سن سکتے، باقی ساری مخلوقات اس کی آواز سن رہی ہوتی۔ تو پھر میرے بھائی اور دوستو، کتنا مشکل کٹھن راستہ ہے۔ آپ نے حساب تو دینا ہے۔ آپ نے جمعرات کا دن آ گیا ہے، اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، شب جمعہ ہے کل، تو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد جو فرشتے آتے ہیں ان کے سونے کے قلم ہوتے ہیں ان کے پاس اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اپنی مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، رزق کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، بیماری کی شفا کے لیے مانگتے ہیں، تو پھر وہ فرشتے لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پھر فیصلے کر دیتی ہے اس انسان کے حق میں۔ اللہ بھیجتا ہی اس لیے ہے ان فرشتوں کو کہ میرا بندہ ہے، بڑا پیارا ہے، جو مانگتا ہے دے دو۔ میرے بھائی اور دوستو، بندے سے اللہ کی اتنی محبت ہے، ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کل جمعرات کا دن ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی صورت ہے، آیت ہے۔ اس آیت کا وظیفہ کرنا ہے، ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی، اپنے گھر کی اپنی پریشانی کے لیے بھی، اور بچوں کی ہدایت کے لیے بھی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا بھی آپ نے اس میں دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسے ذرائع بنا دیں گے کہ آپ گناہ نہیں کریں گے، اللہ پاک آپ کے دل کی خواہشات کو پورا فرما دیں گے۔ اگر پیسے کی کمی ہے تو پیسے کے لیے کھل کر دعا مانگو اور اول و آخر درود شریف کے ساتھ مانگو، اللہ رب العزت آپ کی سب دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ بڑی قبولیت کا دن ہے، بڑی قبولیت کا وہ ٹائم ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت والے اور دعوت اسلامیہ والے، وہ سب لوگ شب جمعہ کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اہل علم ہیں، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کا ذاتی کوئی مفاد نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اور کچھ نہیں تو ان کو دیکھ کر ہی تھوڑا سا کام کر لو۔ یہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔